شیخ محمد یوسف محمدی مساجد کی اہمیت پر خطاب فرما رہے تھے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس پر کچھ اور گفتگو کی جائے۔ میں سیدھے فضیلت الشیخ حافظ عمران سلفی نظیری حفظہ اللہ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا عنوان مساجد کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت کا مرکز اس پر روشنی ڈالیں۔ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سانس بہت زیادہ کھینچ رہی لگا دے نہیں کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم حاضرین، مجلس میں موجود ذی وقار معزز اہل علم، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بالخصوص اس محلے اور علاقے کے بزرگوں اور نوجوانوں، پس پردہ معزز خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے داعی اجلاس کی زبانی ابھی سنا ہے کہ میرا جو موضوع ہے وہ موضوع مسجد میں جو دعوتی کاز ہوتا ہے، دعوتی کام کون کون سے کرنے چاہیے، مسجد محض مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے نہ رہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ایک دعوتی پلیٹ فارم بنایا تھا، ایک دعویٰ سینٹر بنایا تھا اللہ کے رسول نے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسرے چیریٹی کے فلاحی رفاہی دعوتی کاموں میں مسجد کا استعمال کریں۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد صرف اور صرف نماز کے لیے قائم کر دی گئی ہے اور اس کے بعد مساجد کو قفل لگا دیا جاتا ہے، وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی تعلیمی تربیتی دعوتی کام انجام نہیں دیا جاتا۔ تو اسی ضمن میں چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ مساجد ایک عظیم دعوتی مرکز ہے۔ یہاں پر جو ہمارے احباب آج اس مجلس میں شامل ہیں، میں خصوصاً ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس محلے اور اس شہر کے نرمل شہر کے سلفیوں نے، اہل حدیثوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی جو اس محلے کے ہیں، تو وہ کہیں یہ شک اور یہ شبہ اپنے ذہن میں نہ لائے کہ آئی ہے تو اہل حدیث ہی یہاں پر نماز پڑھیں گے۔ اہل حدیثوں کا جو پیغام ہے، ہماری جو دعوت ہے، یہ دعوت اتحاد ہے۔ آپ ذہن میں یہ نہ لائیں کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، بلکہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ رہے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، دیوبندی ہوں، جماعت اسلامی ہوں، رضوی ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، منکرین حدیث ہو، قادیانی ہو، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، اس مسجد کے دروازے تمام کے لیے کھلے ہوئے، ہر کوئی اس مسجد میں آ سکتا ہے۔
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایک مخصوص مکتب فکر ہے جس نے اپنے لیے اس مسجد کو بنا لیا. یہ پورے شہر کے لوگوں کی، تمام مسلمانوں کی مسجد، تمام اہل محلہ کی، اس کالونی میں رہنے والے، اس بستی میں بسنے والے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئیں، اس مسجد میں نماز قائم کریں، اور یہاں پر جو دعوتی کام ہوگا، جو فلاحی کام ہوگا، آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہو. یہ ہم تمام مسلمانوں کی مسجد ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، قیامت تک کے لیے ایک قاعدہ کلیہ ذکر کر دیا گیا کہ قیامت تک اگر کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے، کوئی جماعت ہو، کوئی شخص ہو، اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انتشار اور اختلاف کی بنیاد پر مسجد کو قائم نہیں کیا جائے گا. مسجد کی ایک ایک اینٹ جو رکھی جائے گی وہ توحید کی بنیاد پر رکھی جائے گی، اتحاد کی بنیاد پر رکھی جائے گی، لوگوں کو جوڑنے کے لیے کی جائے گی کہ لوگوں کی صفوں میں اتحاد ہو، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو. اختلاف کی بنیاد پر مسجد قائم نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم. منافقین نے ایک پروگرام بنایا، کہا کہ مسجد نبوی میں ہم کوئی پلان بناتے ہیں، کچھ منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو یہ بات راز نہیں رہتی، ہمارا منصوبہ یہ راز نہیں رہتا، راز افشا ہو جاتا ہے، صحابہ کو ہماری پلاننگ کا علم ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم مدینہ سے باہر ایک الگ سے مسجد بنائیں گے جہاں پر ہم مسلمانوں کے خلاف، صحابہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کریں گے، ساز بازیاں کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا ان کی پلاننگ کا، انہوں نے مسجد تو بنا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افتتاحی پروگرام لے کر کے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے شہر مدینہ سے باہر ایک مسجد تعمیر کی ہے، ہم کو آنے میں مسجد نبوی میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لہذا آپ آ کر کے ایک مرتبہ اس مسجد کے مصلی سے امامت فرما دیں، اس کے بعد وہاں پر باضابطہ نمازوں کی پابندی کریں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ایک غزواتی مہم میں مصروف ہوں، جب واپس آؤں گا تو وہاں پر آ کر کے امامت کروں گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے تھے، اسی عین موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، کیا وہ مسجد جس کی ایک ایک اینٹ تقوی کی بنیاد پر لگائی گئی ہو، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے رکھی گئی ہو، کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا اس مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے جس مسجد کی ایک ایک اینٹ مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف، انتشار، تفرقہ اور تقسیم کی بنیاد پر رکھی گئی؟ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں جا کے آپ امامت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مسجد مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی. چنانچہ یہ جو مسجدیں ہوتی ہے یہ اتحاد کا مرکز ہوتی ہے، توحید کا مرکز ہوتی ہے. اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ یہ سلفیوں کی خصوصی ایک مکتب فکر کی مسجد ہے. آپ دیکھیں ہماری دعوت اس وجہ سے بھی عام ہے کہ دیگر مکاتب فکر کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر باضابطہ بورڈ چسپاں ہوتے ہیں، وہاں پر ایک خصوصی مکتب فکر کو نشانہ کیا جاتا ہے، یہ سنی، حنفی، بریلوی مکتب فکر کی مسجد ہے. گویا کہ آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسی نظریے سے متفق ہیں تو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کریں. اگر آپ اس نظریے سے متفق نہیں ہیں، اگر آپ آ کے نماز پڑھ لیں گے تو ہم مسجد دھو دیں گے. تو یہ معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ ہماری دعوت اتحاد ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، وہ جملہ معاونین جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، اس مسجد میں جن کا کسی بھی طریقے سے تعاون رہا ہے،
مالی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے، مشورتی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بیٹے دونوں نبی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس کی ایک ایک اینٹ کو رکھ رہے تھے، جب خانہ کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر مکمل تعمیر ہو گیا، اس روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد حرام خانہ کعبہ تعمیر ہو گئی، تو اس کے بعد باپ بیٹے نے کیا دعا کی؟ ہم تمام کو یہ دعا لازم کرنی چاہیے۔ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے، نیکی پر فخر نہ ہو، نیکی پر آدمی دندنائے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب یہ تیرا گھر ہم نے بنایا، یہ خانہ کعبہ بنایا، یہ تیرے حکم سے تیری مسجد بنائی، ہمارے اس کار خیر کو اے اللہ تو قبول کر۔ اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم سے یہ کام لیا، لہذا ہمارے اس کام کو شرف قبولیت سے نواز۔ یہ ذمہ داری ہے جملہ معاونین کی۔ اور اسی طریقے سے دوسری بڑی ذمہ داری اہل مسجد کی، اہل محلہ کی یہ ہے کہ جیسے میں نے آغاز میں تمہیدی کلمات میں اشارہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں مسجد صرف نماز کی ادائیگی کے لیے چند مصلیان یہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد اس کو لاک کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی یہاں پر دعوتی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، نہ یہاں پر کوئی تعلیمی نظم ہوتا ہے۔ جبکہ آپ یہ حقیقت جان لیں اور یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حقیقت ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس 2 مسجدیں بنائی۔ پہلی مسجد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جنہوں نے مکہ مدینہ کی سیر کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ سے پہلے قباء نامی مقام پر اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بعض لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، مشرف با اسلام ہو چکے ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن وہاں پر قیام کیا، اور ان دنوں میں اللہ کے رسول نے مسجد قباء کی تعمیر کروائی۔ اس کے ایک ایک اینٹ کو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ایک مزدور کی طرح اس مسجد کے تعمیری کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ اور بات یہیں پر نہیں موقوف ہوتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد وہاں پر ایک مکتب بھی قائم کیا، کہا کہ اے اہل قباء تمہارے بچوں کی دینی تعلیمی تربیت اس مسجد میں ہوگی، یہاں پر مکتب کی تعلیم کا نظم و بندوبست کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مرکز بنایا، تعلیمی مرکز بنایا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وفات کے جب آپ آخری ایام پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ مسجد نبوی سے پیدل اللہ کے رسول مسجد قباء جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر فجر بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی مسجد قباء پہنچتا ہے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اسے 1 عمرہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے رسول کا یہ معمول تھا، وہاں جاتے اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھتے۔ جو مکتب آپ نے مسجد قباء میں بچوں کی تعلیم کے لیے معین کیا تھا، آپ نے قائم کیا تھا، ان بچوں کی تعلیمی نگرانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے کہ یہاں پر بچے صبح میں، شام میں، صباحی مسائی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، تبھی ان مسجدوں کا جو فیض ہے وہ عام ہوگا۔ دوسری مسجد کا میں نے ذکر کیا، وہ مسجد ہے مسجد نبوی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر رکی،
اللہ کے حکم اور اجازت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین کو پسند کیا جہاں پر آج مسجد نبوی قائم ہے۔ مسجد نبوی سے منسلک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنا دیا جس کو تاریخ اسلام میں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ جو مسجد نبوی کے اس چبوترے پر بیٹھ کر کے، اس مدرسے میں بیٹھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اور قرآن و سنت کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ مسجد قباء میں بھی مدرسہ قائم کیا، مکتب قائم کیا، مسجد نبوی میں بھی مکتب قائم کیا۔ اور یہاں پر ایک دوسرا اہم مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور سے رجحان یہ ہو گیا ہے، مسجد ہے اور وہاں پہ تعلیم کا جو نظم ہے وہ صرف بچوں کے لیے کیا جائے، بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے احباب جن کی جوانیاں گزر چکی ہے، جن کا بچپن گزر گیا، جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جن کو بنیادی مسائل سے کوئی واقفیت نہیں ہے، جنہیں غسل، وضو، نماز کے بنیادی مسائل سے کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی تعلیم بالغان کا نظم ہونا چاہیے مسجدوں۔ بچوں کے لیے تو ہوتا رہے گا، بچے آئیں گے وہ اپنا یاد کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مساجد کی کمیٹیوں کو تعلیم بالغان کی بھی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے کہ وہ احباب جو بڑی عمر کے ہو گئے، کسی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے، ان کی دینی تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکی، دل میں بڑی تمنا اور آرزو ہے، ایسے لوگوں کو، ایسے بڑے بزرگوں کو، جوانوں کو جمع کر کے تعلیم بالغان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ روزانہ نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو میں نے مثال دی آپ کے سامنے، اصحاب صفہ، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑی عمر کے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ بڑی عمر کے صحابہ تھے، بلکہ بعض کی عمریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب یا زیادہ بھی تھی۔ تو ویسے لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھتے اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب سے پہلا بنیادی پیغام ہے، آپ نے مسجد قائم کی، قابل مبارکباد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہاں سے اصل کام آپ کا شروع ہوا ہے کہ آپ اسے تعلیمی مرکز بنائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال، سعودی عرب کے اندر آج الحمدللہ جو وہاں پہ عربی جو ہوتے ہیں، جن کے پاس عربی نصاب ہوتا ہے، تو وہاں جب اسکول جاتا ہے طالب علم تو سب سے پہلا درس، پہلی کلاس کا پہلا درس، یہ دیکھیں آپ کیسی تعلیم ہوتی ہے۔ پہلی کلاس کا پہلا درس کیا ہوتا ہے؟ قبر میں جو 3 سوالات ہونے والے ہیں وہی اس کا پہلا سبق۔ کہا جاتا ہے من ربک، یہی تجھے کل یاد کر کے آنا ہے۔ یہ طالب علم جس کے ذہن میں ایک مرتبہ آپ ذہن پہ یہ نقش کر دیں گے من ربک، ربی اللہ، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ، مرتے دم تک اس کے ذہن سے یہ چیز نہیں نکلے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تیرا نبی اور رسول کون ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلے دن کا پہلا درس ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر، وہاں کی کتابوں میں یہ چیز ہم نے دیکھی۔ تو یہ بنیادی تعلیم ہے جو ہمارے مکتب کے بچوں کو ہمیں فراہم کرنی چاہیے۔ عام طور سے مکتب میں جو بچے آ رہے ہیں ان کے عقیدے کی اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، زیادہ سے زیادہ تجوید، وہ تو ضروری ہے قرآن کی تجوید، لیکن ساتھ ہی ساتھ چھوٹی حدیثیں انہیں حفظ کروائی جائے، عقیدے سے متعلق کچھ باتیں ان کے ذہن میں راسخ کروائی جائے، چونکہ یہ کورا کاغذ ہے، اس پہ جو آپ لکھ دیں گے یہ مرتے دم تک ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ ہماری اول ترین ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مساجد کے دروازے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہمیشہ کھلے رکھیں۔ خواتین کے لیے بھی تعلیمی اور تربیتی پروگرام آرگنائز کیے جائیں مساجد کے اندر۔ انہیں جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں، نماز سے متعلق ہو، طہارت سے متعلق ہو، عقیدے سے متعلق ہو، اس کا علم اور باضابطہ اس کی کلاسز خواتین کے لیے ہونی چاہیے۔ آج بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر دروازہ خواتین کے لیے کھلا ہوا ہے، اور یہ مفتیان وہاں کی حرمت کے فتوے نہیں دیتے،
لیکن مساجد کے دروازے انہوں نے بند رکھے۔ ہماری مسلم خواتین کیا مال سے نہیں جاتی اپنی ضروریات کے لیے؟ بلکہ حد تو یہ ہے مسلم خواتین سنیما ہالوں میں نظر آ رہی ہے، اسٹیڈیم میں نظر آ رہی ہے، تعلیم کی فکر سے وہ کالجز جا رہی ہے، یونیورسٹیز جا رہی ہے، بلکہ بڑے آئی ٹی سیکٹر میں وہ جاب بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے جو قواعد ہیں، ضوابط ہے، پردے کی پابندی کر کے اگر اختلاط نہیں ہوتا ہے مرد و زن کا، وہ ذمہ داری کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، وہاں پر آپ حرمت کے فتوے نہیں دیتے۔ لیکن جو مساجد مرد و خواتین کے لیے پیارے رسول نے اس کے دروازے کھولے ہیں، وہاں پر آپ منع کر رہے ہیں کہ خواتین آئیں گی مسجد میں تو فتنہ ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حادثات ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ جو صحابہ اور صحابیات مسجد کو آ رہے تھے، زنا کا وقوع بھی ہوا، صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں، زنا کا وقوع ہونے کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر مسجد کو آنے پر کوئی بین نہیں لگایا، پیارے رسول نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے نہ روکو۔ اگر اللہ کی کوئی بندی، کوئی مسلم خاتون مسجد آنا چاہتی ہے، بالکل آ سکتی ہے۔ کسی شوہر کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکے، نہیں روک سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب ماحول دیکھا تو اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا کہ خواتین مسجد آ رہی ہیں، تو کسی خاتون کو معلوم ہوا تو اس خاتون نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے کہا کہ تمہارے شوہر تو اپنی بے اطمینانی اور بے سکونی کا اظہار کر رہے ہیں کہ خواتین مسجد کو آ رہی ہیں۔ ان کی اہلیہ نے جواب دیا، کیا عمر میں اتنی طاقت ہے کہ عمر مجھے مسجد جانے سے روکے؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر جانے سے نہ روک، لہذا یہ مسجدیں، یہاں پر کلاسز، جمعہ کے خطبات، پروگرام خواتین کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ اور عام طور سے جن کو شریعت کی گہری معلومات نہیں ہیں تو وہ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین حیض کی حالت میں ہوتی ہے، وہ اپنی ماہواری سے، پیریڈز کے دن سے گزرتی ہے، کیسے وہ مسجد آئیں گی؟ جبکہ اس سلسلے میں بھی بڑی واضح نصوص اور حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے منسلک تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر لینی تھی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے عائشہ مسجد سے وہ چادر لا دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چادر لا کر کے دی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کسی بھی صورت میں ہاں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، وہ الگ تھلگ ہو جائیں گی، یہ بات الگ ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون حالت حیض میں بھی مسجد آنا چاہتی ہے تو شریعت میں اس کے نصوص ملتے ہیں، وہ آ سکتی ہے، وعظ و نصیحت میں، درس اور پروگرام میں بیٹھ سکتی ہے۔ لہذا ہماری مساجد کو خواتین کے لیے بھی تربیتی پلیٹ فارم اور مرکز بنایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، ہمارے یہاں بالخصوص ہندوستان میں اس کا نظم ہی نہیں ہے، کہیں پر اس کا نظم نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے ابتداءً اشارتاً ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، غیر مسلم ہے، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، یا جیسے آج آپ بیٹھے ہیں ایک پروگرام کی مناسبت سے، مسجد میں آپ ہیں، آپ کا کوئی غیر مسلم تاجر دوست ہے یا کوئی کسی اور طریقے سے آپ کے تعلقات میں ہے، آپ کے باہمی تال میل ہے اس سے، ایسے پروگرام میں مسجد میں لے کر کے آئیے آپ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ناپاک ہوتا ہے لہذا وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو کہا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے اعتبار سے ناپاک کہا ہے، جسمانی اعتبار سے ناپاک نہیں کہا۔ مشرکین کا عقیدہ گندا ہے، ان کی فکر گندی ہے،
جسمانی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو چھو لیا تو آپ پر غسل واجب ہو گیا، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے معنوی اعتبار سے نجس کہا ہے۔ جسمانی اعتبار سے اگر کوئی غیر مسلم آپ جمعہ کے خطبے میں بھی اس کو لا کے بٹھانا چاہ رہے ہیں تو لا سکتے ہیں، اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں ہم نہیں رکھ سکتے، جمعہ کے خطبے سے ممبر و محراب سے خطیب اپنی باتیں رکھے گا، جہاں پر وہ سمجھ سکتا ہے ان مسجدوں میں اسے لے کر کے جائے۔ تو غیر مسلموں کو بھی آپ مسجد میں لا سکتے ہیں، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اس کے دلائل ہیں، بلکہ بعض ایک واقعات تو ایسے ہیں جو غیر مسلم تھے، مسجد میں آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مسجد کا جو انوائرمنٹ وہ دیکھتے ہیں، یہاں کا جو اطمینان، یہاں کا جو سکون وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے بڑے متاثر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی دنیا بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث بڑی معروف ہے، بہت مشہور روایت ہے، جس کو کتب احادیث میں حدیث ثمامہ کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے رئیس آدمی تھے، قبیلے بنو حنفیہ کے غالباً وہ سردار تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے رسول نے ایک لشکر بھیجا تھا، ایک دستہ بھیجا تھا چند صحابہ پر مشتمل۔ صحابہ نکلے تو قبیلے بنو حنفیہ کے یہ سردار تھے ثمامہ، اور ان کو بھی گرفتار کر کے اٹھا کر کے لا لیا۔ صحابہ کو نہیں معلوم تھا ثمامہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، انہیں بھی گرفتار کر کے اریسٹ کر کے لا لیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا سمجھ گئے یہ تو ثمامہ ہے، یہ تو بڑا سردار اور لیڈر ٹائپ کا آدمی ہے۔ صحابہ کرام نے لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریۃ من سوار المسجد، مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ثمامہ کو باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد 3 دن تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا وہ معاملہ دیکھتے رہے، کیسے اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں، وقت پر کھانا پہنچ رہا ہے، وقت پر پانی پہنچ رہا ہے، کس طریقے کا فریڈم ہے، کس طریقے کی اللہ کے رسول اور صحابہ میں محبت و الفت ہے، کیسا ادب ہے، کیسی انسانیت ہے، کیسے کردار ہے۔ اللہ کے رسول ہر روز آتے، خیریت پوچھتے ثمامہ کی، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ دوسری طرف اپنا چہرہ پھیر دیتے اور کہتے کہ اے محمد، اس روئے زمین پر سب سے بدترین اگر چہرہ کسی کا ہے تو محمد تمہارا چہرہ ہے، میں تمہارے چہرے پر نظر نہیں ڈالوں گا۔ اتنی عداوت، اتنی نفرت، اتنا بغض ثمامہ کے سینے میں تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل خیریت حال چال پوچھتے رہے۔ تیسرے دن آئے اور صحابہ سے کہا، ثمامہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے ثمامہ، آج تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ کلمات سن کر کے بڑے خوش ہوئے اور آزاد ہو کر کے جب نکلے مسجد نبوی سے، ایک باغیچے میں گئے، وہاں پر غسل کیا اور واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر اگر سب سے بہترین حسین چہرہ کسی کا ہے تو محمد الرسول اللہ کا۔ یہ دیکھیں، مسجد میں آئے، مسجد میں رہے، ماحول دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو یہ جو دروازے ہیں مساجد کے، یہ کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یہاں سے آپ کو توحید کی نشر و اشاعت کرنا ہے، توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہر کسی کو محبت و الفت کے ساتھ یہاں پر لانا ہے، بٹھانا ہے۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن معاونین نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے میزان حسنات میں بڑھوتری اور اضافہ فرمائے۔ آپ تمام کے آنے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ فاحسن الجزا۔ حکم ہوا ہے کہ 3:25 میں پروگرام ختم کر دیا جائے۔ باتیں کہنے کو تو بہت ساری ہیں اور سننے سنانے کو بہت ساری ہیں، لیکن میں اس طرف نہ جاتے ہوئے فضیلت الشیخ حافظ محمد عامر مرحبا حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا عنوان اعمال صالحہ ضائع ہونے کے اسباب پر روشنی ڈالیں۔
فضیلت الشیخ عامر مرحبا حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد محمد قمر نظام آباد. 20 منٹ آپ کو ختم کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتنی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی لائق و زیبا ہے جو اس کائنات فانی کا تنہا مالک ہے. بڑائی بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے ٹہرا کیا. تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس کے ہاتھ عزت، ذلت، بادشاہت، فتحت و نصرت، الغرض ہر وہ چیز اسی کے ہاتھ ہے جس کی ذات علی کل شیء قدیر ہے. بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے میری اور آپ کی ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں، صعوبتیں، مشقتیں جھیل کر اللہ کے احکام، اللہ کے قوانین و ضوابط کو ہم بندوں تک پہنچایا. بے شمار، بے انتہا، انگنت، لا تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی، اسم گرامی، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام و صدر جلسہ، ہر دل عزیز بزرگوں، بغیرت مند اسلامی نوجوانوں، ماں کی ممتا سے لبریز پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جیسا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مختصر وقت کے اندر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں. قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، بار الہ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہوں حق کہنے، مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. حاضرین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، مساجد کی اہمیت اور مساجد کی فضیلت پر جیسے آپ نے الحمدللہ فاضل مقررین اکرام، علماء اکرام سے آپ نے سنا ہے، لیکن جس مسجد میں اور جس چھت تلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً شاید کافی محنتیں، کافی تکلیفیں، کافی صعوبتیں اور کافی کچھ نشیب و فراز کے مراحل شاید ان احباب کے سامنے رہے جن لوگوں نے اس کی تعمیر کا ذمہ اپنے کندھوں لیا تھا. بر الہ سے دعا گو ہوں کہ جس کسی نے اپنے مال سے جیسے اس کی زمین کے لیے دیا، جس کسی نے اس کی تعمیر کے لیے اپنے تجوری کے دروازے کھولے، اللہ رب العزت آسمان سے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین. اور اسی طرح جن بھائیوں نے دامے، درمے، قدمے، سخنے، جیسے دن ہو کہ رات ہو، دھوپ ہو کہ چھاؤں ہو، جیسے کیسے سفر کے لیے نکلے، جیسے کیسے تعاون کے لیے نکلے، جیسے کیسے اس کی تعمیر کی جد و جہد کے لیے آگے رہے، بار الہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت
ہر کسی بندے کے دل کو اخلاص سے بھر دے، اللہ اس کی میزان حسنات میں اضافہ فرمائے، اللہ اس کی ہوئی جد و جہد کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس زمین کو مسجد کے لیے حوالے کیا، اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے قد و کاوش کی، اے میرے رب تیرے وعدے کے مطابق ان لوگوں کے لیے تو جنت میں گھر نصیب فرما دے، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حاضرین کرام، موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کے اسباب، ان کی وجوہات کیا ہوتی کہ جہاں پر جیسے ابھی فضیلت الشیخ مولانا محمد یوسف حفظہ اللہ نے جیسے جو کلمات کہیں کہ آج تک یہ زمین تھی لیکن آج کے بعد یہ اللہ کا گھر ہوگا، یہ زمین عام زمین کا قطعہ ٹکڑا نہیں رہا، اور یہ زمین عام زمین کے اندر شمار نہیں کی جائے گی، اور یہیں سے ہے کہ آدمی عمل کی ابتدا کرتا ہے، عمل کی ابتدا آدمی یہیں سے کرتا ہے، اور اسی طرح شیطان کی پناہ نہ مانگتے ہوئے آدمی اپنے اعمال کو برباد یا اسی صف سے نعوذ باللہ یا اسی مسجد کی دہلیز سے نعوذ باللہ یا یہ کہ اسی مسجد کے اندر رہتے ہوئے اپنے اعمال کی بربادی کا سبب خود بخود بنتا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی روز قیامت کے دن کسی کو یہ نہیں پوچھے گا تیری کوٹھری کیسی تھی، تیرا بنگلہ کیسا تھا، معاشرے میں تجھے لوگ سردار کہتے تھے کہ نہیں، لوگ تجھے غنڈے کے نام سے جانتے تھے کہ نہیں، ارے لوگ تیرے گرویدہ تھے کہ نہیں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، قبل اس کے میں آگے بڑھوں، عام فہم جملوں میں کہنے جا رہا ہوں، اور جب عام فہم جملے ہوتے ہیں تو ضرور بھی ضرور وہ سمجھ میں آتے ہیں، اور جب سمجھ میں آتے ہیں تو دل پر صرف ضرب نہیں لگتی بلکہ دل پر تلوار چل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ سمجھ میں آیا ہے، جی اس لیے کہ جملہ سمجھ میں آیا ہے۔ اور یاد رکھیں جب جملہ سمجھ آ گیا، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پریشانی محسوس کر رہے ہیں اور دل کے اندر بے چینی گٹھن محسوس کر رہے ہیں تو اس پر آپ اور میں رب کا شکر ادا کریں۔ جی بات تکلیف تک گزر رہی اور رب کا شکر ادا کریں، جی بات دل پر گراں گزر رہی ہے، پہاڑ بن کر گزر رہی اور اس پر رب کا شکر ادا کریں۔ جی اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مجھ کو شاید ابھی تک بے ضمیر نہیں بنایا ہے، اللہ کا شکر اس لیے ادا کریں کہ ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ضمیر کی لاج رکھے گا، اسی دل کی اللہ لاج رکھے گا، اسی دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ دیا۔ کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے قریبی، اللہ کا سب سے محبوب ترین، اللہ کا سب سے نزدیکی جو ہوگا کون ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو حاضرین اکرام آگے بڑھتے ہیں کہ آخر انسان اپنے اعمال کو ضائع کیسے کرتا ہے۔ میں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں کہ انسان کے اعمال بربادی کی وجوہات کیسے خود اپنے آپ کے اندر لاتے ہیں، یا خود وہ سبب بنتا ہے، یا یہ کہ اس کی اعمال برباد خود بخود ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت وہ اتنا مہربان، اللہ رب العزت اس کی ذات وہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کر کے آئے گا، ایک نیکی، ایک حدیث ہے جو طویل ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، وقت کا تقاضا ہے، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں کہنے جاؤں آپ کے میرے علم میں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ عمل سے شاید نعوذ باللہ میرا اور آپ کا جسد، میرا اور آپ کا جسم خالی ہے۔ اللہ کو علم کی ضرورت نہیں، اللہ کو بڑھوتری کی ضرورت نہیں، اللہ کو ڈھیر ساری جو ایسی اسناد ہم نے یاد رکھی، علم کو حاصل کر لیا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ کو عمل کی ضرورت ہے، اللہ کو عمل صالح کی ضرورت ہے۔ تو بہرکیف کہ اللہ اتنا مہربان ہے بندوں پر کہ جب کبھی اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کی بندی اگر کوئی نیکی کرنا چاہتی ہے یا نیکی کرنا چاہتے ہیں بندے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے اجر لکھ دو، اور جب برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نہیں، اسے مہلت دے دو، اسے مہلت دے دو، اللہ یہ کہ برائی کر نہ جائے۔ جب برائی کر بھی لیتا ہے اللہ پھر بھی مہلت دیتا ہے، کیوں؟ شاید کہ توبہ کر لے اور اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ وہ اللہ کی ذات مہربان، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے
کہ جیسے تقوی، پرہیزگاری، یہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے سے بچاتے ہیں۔ تقوی ایک الگ موضوع ہے، اعمال صالحہ ایک الگ موضوع ہے، اخلاص ایک الگ موضوع ہے۔ تمام ہی ایسے یہ چیزیں ہیں کہ ہر ایک الگ الگ اپنے موضوع کے تحت لمبی چوڑی تفصیل چاہتا ہے، لیکن تمام کو سمیٹ کر میں آپ کے گوشے گزار مختصر الفاظ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جس آدمی کے دل کے اندر یہ چیز آ گئی، کون سی چیز؟ کہ اللہ میری شکل کو دیکھنے والا نہیں، اللہ میرے قبیلے کو دیکھنے والا نہیں، اللہ میرے خاندان کو دیکھنے والا نہیں، چودھری تھے، خان صاحب تھے، کیا تھے اور کیسے تھے، مالدار تھے، سردار تھے، شیخ صاحب تھے، سید صاحب تھے، نہ، اللہ کچھ نہیں پوچھے گا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ نے خود پیدا کیا، اور کیا کیا اللہ نے؟ قبیلوں میں آپس میں بانٹ دیا اللہ نے، تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچانو۔ تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، تو پھر کس چیز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کو جس چیز کی ضرورت ہے، اٹھائیے وہ صحیح مسلم کی مشہور روایت جسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2564 پر روایت کیا ہے۔ حدیث رسول دے رہا ہوں، زبان میری ہے، الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، واموالکم، تمہارے مالوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ جس کو دیکھتا ہے وہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ تمہارے اعمال کو، اللہ تمہارے دل کو اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا معاملہ جو اللہ رب العزت کے نزدیک ہے وہ کس چیز پر ہے؟ کہ ہمارے دل پر ہے۔ اور دل کیسا ہو؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر جو ذکر فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن جس کو سلامتی کی سب سے زیادہ بشارت دی گئی، سلامتی کا جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اور سلامتی جس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، وہ کس کے لیے؟ قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ اس پر کچھ کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے سلامتی والا دل میرا اور آپ کا ہے یا نہیں؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، نہ اس سے میں بری ہوں، نہ اس سے کوئی عالم دین بری ہے، نہ اس سے کوئی امام و خطیب بری ہے، نہ اس سے کوئی مسجد کی کمیٹی بری ہے، نہ اس سے کوئی اور دور ہے۔ ہر کوئی شریعت کے حکم کے ماتحت ہے۔ جس طریقے سے اس آسمان تلے ساری قومیں زندگی گزار رہی ہیں، شریعت کے تلے میں اور آپ، کالا گورا، چھوٹا بڑا، غریب امیر فقیر، صاحب مال صاحب تونگا، ہر کوئی اس میں داخل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا دل کیا حقیقت میں قلب سلیم ہے؟ کیا ہم قلب سلیم سے متصف ہیں؟ میرے بھائیو، کسی وقت ایک کہنے والے نے مجھ سے کہا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ نماز کی پابندی آپ سے وقتاً فوقتاً چھوٹتی جا رہی ہے؟ میرے بھائیو، میرے اور آپ کے لیے یہ جھنجھوڑنے والے الفاظ ہیں۔ کسی ایک صاحب سے میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ وقتاً فوقتاً نماز سے اور جماعت سے، مسجد سے آپ کی دوری ہوتی جا رہی ہے؟ جو جواب تھا اس مصلی کا، بڑا تلخ جواب تھا، کڑوی سچائی پر مبنی جواب تھا۔ جواب کیا تھا؟ ارے یہ مصلی ہماری مسجد کے جس صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، مین ڈور سے باہر نہیں نکلا، اسی کی غیبت، کیا فائدہ اس کی عبادت کی؟ کیا فائدہ اس کی عبادت کی؟ اللہ اکبر، بڑا جھنجھوڑنے والا جواب۔ اور اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا، یہ زمین آج تک عام تھی، لیکن آج بیت اللہ کا گھر ہو گیا۔ یہاں آ کر کے ہم اعمال کو سدھارنا چاہیے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہر اہل علم مؤقر سے میں معذرت خواہ ہوں، قبل اس کے کہ میں اپنی زبان کو کھولوں۔ ہر کسی بزرگ سے میں معذرت خواہ ہوں، ہر کسی سامع سے میں معذرت خواہ ہوں۔ جب ہم مساجد میں آتے ہیں تو ہمارا حال اور حشر کیا ہوتا ہے؟ آج تک جو اعمال ہم نے بجا لائے، سدھارے، سنوارے یا کیے، اس کو سب سے پہلے تباہ کرنے والے خود ہم ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، بھائی آپ کا یہ کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے مسجد کے اندر، کدھر زبان کھول رہے ہو، کدھر زبان کھول رہے ہو؟ جتنی فیان ہے میں لگایا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اعمال اس کے باقی رہے۔ اور اگر کوئی آگے کسی نے کچھ کہہ دیا، بھائی کیا کر رہے ہو، مال نہیں تھا الگ شکل ہے، دولت لگایا نہیں الگ شکل ہے، چندے کے لیے در بدر میں نکلا تھا، تم کدھر بات کر رہے ہو، کیا عمل باقی رہ گیا؟ یاد رکھیں،
جہاں اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا تھا، جہاں اللہ نے جنت میں گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا کوئی عمل باقی بھی رہ گیا؟ کیا کوئی چیز باقی بھی رہ گئی؟ میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا واقعتاً ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور آگے بڑھتے ہیں۔ مساجد کا جتنا سارا معاملہ ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے؟ تعاون پر ہوتا ہے۔ جیسے قرأت کلام پاک، جیسے اسی آیت سے شروع ہوئی تھی کہ اس جلسے کی آغاز جو ہوئی تھی، ابتدا جو ہوئی تھی اس جلسے کا آغاز اسی سے ہوا کہ ہر دینے والے کے لیے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن آدمی کیا کہتا ہے؟ میں مسجد کو چندہ دے رہا ہوں تو میں صدر بنوں، میں مسجد کو چندہ دے رہا ہوں تو میں ممبر بنوں، میں مسجد کو کچھ دے رہا ہوں تو میں سیکریٹری رہوں، میں مسجد کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میرا مقام کمیٹی کے اندر ہو۔ یاد رکھو، جو چاہتا ہے مقام یہاں پر ہو، جو چاہتا ہے کمیٹی میں کچھ بنے، جو چاہتا ہے کوئی گروہ سے اپنے آپ کو ایک طرف کر لے، کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنا ایک گروہ، اپنی ایک جماعت بنا لوں، اپنا ایک ٹولہ قائم کر لوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے۔ یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا گھر میں 2 بھائی، 4 بھائی، بہن، والدین سب رہ رہے ہیں، کبھی ہم نے گھر میں دیکھا 3 ٹولیاں ہمارے پاس گھر میں، ماں کا ایک ٹولہ، باپ کا ایک ٹولہ، بھائی بہن کا ایک ٹولہ، کبھی ہم نے دیکھا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے احب البلاد الی اللہ، جس چیز کو اللہ نے تمام چیزوں میں محبوب بنایا، تمام چیزوں میں محبوب بنایا، آج ہر وہ 5 وقتہ مصلی، ہر وہ جمعہ کا مصلی، ہر وہ 4 نماز کا مصلی، ہر وہ سینے میں علم رکھنے والا مصلی، ہر وہ کچھ احادیث کو ذہن میں رکھنے والا مصلی اپنے آپ سے سوال کرے، کہیں میری مسجد فتنے کا تو شکار نہیں، اور اس فتنے کا میں تو کوئی ایک سبب نہیں۔ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، شاید زبان کڑوی لگ رہی ہوگی، الفاظ تلخ بول رہا ہوں، لیکن قرآن کے الفاظ بول رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں۔ اٹھائیے، جب آپ فری ہو، بالکل فارغ ہو، پرسکون ہو، گھر کی چوپائی پہ ہو یا دکان کے کاؤنٹر پر ہو یا جہاں کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہو، اٹھائیں سورہ بقرہ کو، جہاں اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کسی کا آپ خون بہا دے، کسی کو آپ قتل کر دے، کسی کو آپ ناحق مار ڈالیں، اللہ کو یہ ناگوار نہیں۔ اس سے زیادہ ناگوار اللہ کو یہ چیز ہے، اللہ کو اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے فتنہ۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، جہاں کہیں جس کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی کرسی کو سنبھالنے کے لیے، اپنے منصب کو سنبھالنے کے لیے، آدمی کیا کرتا ہے؟ ارے اس کے کام میں یہ حرام کیے، کیا اللہ نے تجھے حاسب بنایا، محاسب بنایا اللہ نے؟ کیا حشر کا میدان تو لے کر بیٹھا ہے کہ اس کا حساب کرے؟ ایک آدمی کہتا ہے ارے اس کا معاملہ تو ایسا 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 ایسا، ارے اس کی زندگی میں نے پرسوں سنا، میں کیا ایسا 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 سنا، ارے اس کی زندگی ہوٹل میں ایسی سنا، کیا سنا؟ یہ تمام چیزیں لائے اور کسی کی ذاتیت کو ہم نے اچھال دیا۔ کیا ہمارے اعمال باقی رہیں گے؟ کیا یہ غیبت نہیں؟ کیا یہ فتنہ و فساد نہیں؟ کیا یہ مساجد کے اندر فتنہ انگیزی نہیں؟ جمعیت و جماعت کے اندر شر انگیزی نہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے جیسا مصلی کوئی نہیں، یقیناً تیرے جیسا مصلی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے تو درخت کو سینچ رہا ہے جو پتھر نما ہے، ایسے درخت کو تو سینچ رہا ہے جو پتھر نما ہے۔ اگر واقعتاً وہ درخت ہوتا، پانی ڈالتے تو ضرور ٹہنیاں نکلتی، پھل بھی آتا، لیکن تو پتھر کو پانی ڈال رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیو، ڈر اور تقوی جس چیز کا نام جو ہمارے لیے ضروری ہے، بہت ساری باتیں ہیں، وقت کا تقاضا بہت کم ہے، مختصر 3-4 باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جتنی ساری چیزیں جب ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ڈر نہیں رہا ہمیں، جی آدمی برائی کب کرتا ہے، گناہ کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل سے خوف نکل جائے۔ کون سا خوف؟ ظاہر سی بات ہے، نیکی اور برائی کی تو جزا اور سزا دونوں دینے والا رب ذوالجلال ہے، رب ذوالجلال ہے بے شک، لیکن ہمارے دل سے وہ نکل چکا۔ انسان چوری نہیں کرتا ہے، کیوں؟ ڈر ہے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے اور محلے کے اندر میرا نام بدنام نہ ہو جائے۔ انسان یہ بدنامگی سے ڈرتا ہے، ڈر ہے اس میں، عزت نفس کا ڈر ہے اس میں۔ انسان کبھی کسی کے اوپر
ناجائز طریقے سے ڈکیتی نہیں کرتا ہے، کیوں؟ ارے لوگ مجھے ڈاکو نہ کہیں۔ انسان کبھی کوئی ناجائز زمین پر قبضہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ ارے لوگ مجھے غنڈے کے نام سے، مافیا کے نام سے نہ پکارے، میری نسل برباد نہ ہو جائے، میری بچیوں کی شادی نہ ہو جائے۔ ڈرتا ہے انسان۔ یہ تمام ڈر لگے ہوئے کس کے؟ معاشرے کے، محلے کے، خاندان کے، گھر کے، دوستوں کے اور سارے لوگوں کے لگے ہوئے۔ اگر ہمارے دل میں نعوذ باللہ اگر ڈر نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، 80% لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کے دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے، بندوں کے ڈر کے دل سے بھرے پڑے۔ کیا اگر کسی بندے نے ہمیں استعمال کیا، چاہے وہ امام ہو، معافی چاہتا ہوں، خود میں اس پیشے سے وابستہ ہوں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مسجد کا صدر ہو، چاہے وہ قوم کا رہبر ہو، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی کا ذمہ دار ہو، اگر کہا یہ کام ایسا کرنا ہے کہ اس کو بے دخل کرنا ہے، آدمی کیا سوچتا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں سوچتا ہے۔ دونوں اسی مسجد کے مصلی، دونوں اسی جائے نماز پر پیشانی بچھا کر کے سجدہ ریز ہونے والے، اور دونوں اسی مسجد کے اندر اللہ اکبر کی صدا پر جواب دے کر مسجد پہنچنے والے، جن کے دل سے کس چیز نے جن کے دل سے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ ان کا دل کس چیز سے بالکل خوف و خطر سے خالی ہو گیا؟ اللہ کی ملاقات سے وہ بالکل نڈر ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے بالکل نڈر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گالی دینے کے لیے بھی تیار ہے، ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے، ذاتیت پہ آنے کے لیے بھی تیار ہے، خاندان قبیلے کو اٹھا کر جس طریقے سے دھوبی پتھر پر کپڑے کو پٹک پٹک کر دھوتا ہے، انسان ذاتیت کو دھونے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی مسلمان کی عزت کو بچانے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو، ابن ماجہ کی روایت دے رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے کعبہ، جتنی تیری عظمت نہیں، جتنی تیری عزت نہیں، جتنی تیری توقیر نہیں، جتنی تیری تعظیم نہیں، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی۔ کتنے؟ ایک ہی مسلمان، چاہے میں ہو آپ ہو، کوئی ایک نفس کی جتنی عزت ہے اس سے کم کعبے کی عزت ہے۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ نے بنی آدم کو کتنی عزت دی اللہ نے بنی آدم کو، انسان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہم ہیں اس چیز کو جانتے نہیں۔ تو بہرکیف جو ہمارے دل سے جو چیز نکل گئی وہ کون سی ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ڈر۔ دلیل اٹھائیے سورہ کہف کی جس کی آخری آیت 110، جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جسے بھی اپنے پروردگار کے ملنے کی امید ہو، آرزو ہو کہ میں میرے رب کے سامنے ٹھہروں گا، میں میرے رب کا دیدار کروں گا، میں میرے رب کو دیکھوں گا اور میں میرے رب سے ملاقات کروں گا، اگر یہ شوق ہے، اگر یہ آرزو ہے، اگر یہ تمنا اس دل میں ہے، اللہ کی قسم کبھی وہ زبان غیبت نہیں کر سکتی، اللہ کی قسم وہ زبان کبھی فتنے فساد والی بات نہیں پھیلا سکتی، اللہ کی قسم کبھی وہ زبان اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب خود نہیں بنتی، اللہ کی قسم وہ زبان کسی مسلمان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتی، اللہ کی قسم وہ زبان ہر کسی طرح سے فتنے کو دبانے والی زبان بن جاتی۔ لیکن یہی چیز معاف کرنا میرے بھائیوں، آج جس معاشرے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، جس معاشرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہی چیزوں سے ہمارا معاشرہ خالی، یہی چیزوں سے خالی۔ اور آئیے دو اور بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، دو بات کہہ کر آگے بڑھیے۔ دیکھیے جتنی ساری چیزیں انسان اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، جتنی ساری چیزیں عبادات سے متعلق ہو، خیر خواہی سے متعلق ہو، یا یہ کہ جس طریقے سے بھی ہو، نماز، روزہ، رکوع، زکوٰۃ، سجود، جن تعلق سے بھی ہو، آدمی کیا کرتا ہے؟ عمل کر کر کے چور ہو جاتا ہے۔ کتنے چہرے ہم میں ایسے نہیں جن کے پیشانی گواہی دیتی ہیں کہ یہ نمازی ہے، پرنور ان کے چہرے ہوں گے، نشان شاید ان کے پیشانی پر آ گیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت یہی کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے؟ ارے اس کی عبادت رات کو اٹھ کر پڑا، بیکار ہے۔ ارے اس کی عبادت دنوں رات مسجد کے حوالے رہا، بیکار ہے۔ ارے اس کی عبادت خیر خواہی میں رہا، بیکار ہے۔ ارے اس کی عبادت بے دریغ کمایا، بے دریغ اللہ کی راہ میں لٹایا، لیکن بیکار ہے۔ کون ہے آخر؟ کون ہے وہ بدنصیب آخر؟
کون ہے وہ بدنصیب آخر؟ اٹھائیے پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ جس کی آیت نمبر 3 جہاں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک تھک کے چور ہو گیا ہوگا، اور اللہ کہہ رہا ہے تسلا نارا حامیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تسلا نارا حامیہ، اللہ کی پناہ. اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں عنقریب کہاں جھونک دیں گے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی گڑھے کے اندر ڈال دیں گے. اللہ اکبر. کس کو؟ جو عمل کر کر کے تھک گیا اس کو. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ عمل کر کے گنانے والے لوگ ہوں گے. کیسے؟ مسجد میں جھاڑو دیا، کوئی آدمی کہہ رہا ہے ارے کیا لے کر میں جھاڑو دے رہا ہوں، صاف صفائی کر رہا ہے، بشارت ہے جنت کی، کہہ رہا ہے ذمہ دار میں ہوں، جی ذمہ دار میں ہوں. معاف کرنا، شاید کبھی اپنی اولاد کے سامنے نہیں کہا ہوگا بیٹا تیرا باپ میں ہوں تو میرا تابع ہو جا. معاف کرنا، جملہ بڑا کڑوا کہہ رہا ہوں. کبھی اولاد کے سامنے نہیں کہا ہوگا بیٹا تو میرا تابع ہو جا، میں تیرا باپ ہوں، یہ نہیں کہا ہوگا. لیکن مسجد میں ضرور کہے گا میں ذمہ دار ہوں. گئے اعمال اس کے خاک، گئے اس کے اعمال خاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ڈرا کرتے تھے وہ سب سے بڑی چیز کیا تھی میرے بھائیو؟ وہ سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ شرک اصغر تھی. وہ چیز شرک اصغر کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ما اخوف اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم میں جو سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کھاتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کی جماعت کو. اور وہ صحابہ اکرام کی جماعت کون تھی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. وہ جماعت تھی صحابہ اکرام کی. اور وہ جماعت سے اللہ کے نبی کریں کیا؟ مجھے ڈر ہے تمہارے درمیان جس چیز کا سب سے زیادہ وہ کون سا ہے؟ شرک اصغر کا ہے. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ الریاء من الشرک الاصغر، ریاکاری، دکھلاوا، نمو، لوگوں کے لیے کرنا اعمال، یہ شرک اصغر ہے. تو میرے بھائیو بچو ان تمام چیزوں سے کہ جس سے خود اپنے اعمال ضائع ہو جائے. بچو اس چیز سے کہ خود کہیں فتنے کا سبب نہ بن جائے. بچو اس چیز سے کہ کہیں مسجد کا کوئی مصلی ہماری کوئی حرکت سے کٹ نہ ہو جائے. بچو اس چیز سے کہ کہیں ایک نمازی ہماری تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہوئے کہیں مسجد سے دور نہ ہو جائے. بچو اس چیز سے کہ کہیں ہماری زبان کھلے اور کسی کا دل چور چور ہو جائے. بچو اس چیز سے کہ کبھی ہماری زبان کھلے ہمارے اعمال برباد ہو جائے. بچو اس چیز سے کہ کبھی ہماری زبان چل رہی ہو ہمارے اعمال برباد ہوتے جا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ سے دعا کرو. ایک نصیحت کا جملہ جو کہوں میں آپ کے حق میں، اہل عرب جن کی توحید اتنی زیادہ، 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. اہل عرب جن کی توحید اتنی زیادہ پکی اور سچی، شرک کی آمیزش، شرک کی ملاوٹ دور دور تک ان کے پاس نہیں، لیکن جب صدقہ کرتا ہے کہتا ہے اللہم تقبل منی یا رب، کہتا ہے اللہ تم مجھ سے قبول کر لے. سجدہ کرتا ہے کہتا ہے اللہم تقبل منی یا رب، اللہ یہ سجدہ میرا تو قبول کر لے. کوئی نیکی کرتا ہے کہتا ہے اے اللہ یہ میری نیکی کو تو قبول کر لے یا رب. ہمارا حال کیسا ہے؟ جیسے ہم سپر مارکیٹ سے سامان خرید رہے ہیں، پیسے دیے چیز میری تو ہم سمجھ رہے ہیں عمل کر دیا یہ تو جنتی عمل ہے میرا. بس یہ اعمال کا غرور ہے جو ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کر رہا ہے. تو میرے بھائیو بہرکیف باتیں بہت زیادہ ہیں اسی عنوان کے تحت، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. خلاصہ کلام یہ میرے بھائیو کہ زندگی کے ہر گوشے کے اندر علماء کی عزت کرو، زندگی کے ہر پہلو پر علماء کا احترام کرو، زندگی کے ہر وقت پر ہر موڑ پر اہل علم کی تکریم کرو اور اہل علم سے تعظیم سے پیش آؤ. اور اہل علم سے اس چھوٹی زبان سے بڑی بات کہہ رہا ہوں، چھوٹی زبان سے اہل علم کے گوشے گزار بڑی بات کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ علم کی حقانیت کو حقانیت سمجھ کر ہم پیش کریں. چاہے جھوٹ معاشرہ اکٹھا ہو جائے، مسجد اکٹھی ہو جائے، محلہ اکٹھا ہو جائے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن کسی کی طرفداری کے اندر غیر ذمہ دارانہ زبان نہ کھولیں، کسی کی طرفداری کے اندر غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کریں جو ضرور بھی ضرور خیانت کہلائے گی. اور اسی طرح میرے بھائیوں زندگی کے ہر لمحے پر کوشش یہ کرو کہ مسجد میرے اعمال کی وجہ سے آباد رہے. ہر موڑ پر یہ کوشش کرو کہ میرے اعمال محفوظ رہیں. تقویٰ کا معاملہ کیا ہے؟ آخری جملہ پھر کہہ رہا ہوں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں بس. وہ آخری جملہ یہ ہے کہ جیسے آدمی چاہتا ہے کہ میری برائی کسی کو پتہ نہ چلے،
آدمی کیا چاہتا ہے؟ میں برائی کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے. یہ کیا ہے؟ حقیقت میں ڈر ہے. تو اللہ سے ڈر اور اخلاص اور تقوی یہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. یہ ڈر ہو کہ کہیں میری نیکی لوگوں میں آ نہ جائے. یہ ڈر ہو کہیں لوگ میری نیکی کو جان نہ لیں. یہ ڈر کے حساب سے نیکی کرو. بار الہ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ، آج تک جان بوجھ کر خطأً یا سہواً جیسی کیسی ہم نے خطائیں سرزد کی، یا جیسے کیسے بے راہ روی کے شکار ہوئے، یا جیسے کیسے ہم سے صغیرہ و کبیرہ گناہ ہوئے، اے بار الہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو دھل دے میرے مولا. اے بار الہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا. اے بار الہ ہم میں جو کوئی بے ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو تو کھول دے میرے مولا. اے بار الہ ہم جو کوئی بھائی پریشان حال ہے، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو تو راحتوں میں تبدیل فرما دے میرے مولا. اے بار الہ ہم میں جو کوئی بھائی قرض کے بوجھ سے پریشان حال ہے، اے اللہ اس کی موت سے پہلے اس کو تو قرضوں سے نجات دلا دے میرے مولا. اے بار الہ ہم میں جو کوئی لا اولاد ہے، اے اللہ ان کے دامن کو تو اولاد سے بھر دے میرے مولا. اے بار الہ ہم تمام میں جس کسی نے جیسی کیسی دین کی یا مساجد کی یا کسی شعبے کی یا کسی طریقے سے کوئی اگر ذمہ داری قوم کی سنبھالی ہو، اے اللہ امانت داری سے تو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا. اے اللہ فخر و غرور سے ہماری زبانوں کی تو حفاظت فرما میرے مولا. اے اللہ ہمارے اعمال کو برباد کر لینے سے ہماری تو حفاظت فرما دے میرے مولا. اے اللہ تو ہمارے اعمال کو اللہ تو نجات کا ذریعہ بنا دے میرے مولا. اے اللہ ہمیں جو گزر چکے ہیں اے اللہ انہیں تو کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو تو جنت الفردوس کا طبقہ نصیب فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی. اذان کے بعد 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت ٹھہرے گی. جو احباب وضو بنانے والے ہیں وضو بنا لیں، پھر فوراً جماعت کے بعد انشاءاللہ طعام کا نظم رہے گا. فبارک اللہ فیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.